رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. برادر نے جو کلام پیش کیا اس میں سے ایک بند غالباً انہوں نے چھوڑا ہے، تو اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں میں تحت اللفظ میں ادا کر دیتا ہوں. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا لاڈ دیکھا، وہ تو آپ سن چکے، تو پھر اس پر مولا نے کچھ گفتگو کی ہے جس کو علامہ صاحب نے ہیں، میرے استاد محترم ہیں حجت الاسلام علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب، تو وہ عالم ہونے کے ساتھ ایک ادیب بھی ہیں. تو انہوں نے شعر لکھا ہے: دیکھا ہے در نے جو شبیر کا عباس سے پیار، دیکھا ہے در نے جو شبیر کا عباس سے پیار، مسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم با نثار، چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار، کی حسین ابن علی نے یہ علی سے گفتہ، حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے. پھر حضرت عباس جب کڑیل جمع ہوئے، میرا غازی ابھی 19 برس کا تھا جوان، ایسے رخسار جو تھے سورہ والفجر کی جان، زلف بل کھائی ہوئی جس سے ہو واللیل آیا، خط رخسار تھا یوں رحل بچے سے قرآن، چشم حسنین میں روشن ہے نبی کی آنکھیں، اور عباس کی آنکھیں ہیں علی کی آنکھیں. حیدر 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 حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى وليه ووصيه وخليفته وذريته وباب الحكمة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المهرومة، التي قالت اللهم عجل وفاتي، والصلاة والسلام على حسن المجتبى الذي قتل بسم الجفا، والصلاة والسلام على حسين الغريب، حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بلا جرم، جسے بے خطا مارا گیا، الذي رأسه على السنا، جس کا سر نوک سنا پہ بلند ہوا، وکان الجسم ہو ریا
جس مریا کیا گیا الذی قال عند وقت ودا یا زینب ویا ام کلثوم ویا جاریت امی زہرا علیکن من السلام وکانت زینب مقیدتان من الکربلاء الى الشام ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکرین فضائلهم ومصائبهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھیں بلند آواز پروردگار عالم کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے محبت علی میں ہم انسانوں کو بلکہ ہم مؤمنین کو محبت علی میں اپنے ساتھ مشترک رکھا. وہ بھی علی سے محبت کر رہا ہے، ہم بھی علی سے محبت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت نہیں دیتا. تو اگر قیامت میں کوئی سوال یہ کرے کہ ہم خدا کا خود دعویٰ ہے کہ جسے چاہے وہ ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، تو پھر اگر کوئی یہ سوال کرے ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں دی تو پھر ہم جہنم میں کیوں ہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس یہاں روک کر ایک نقطہ دے رہا ہوں، خاموش قرآن کے بارے میں سوال ہوا تو بولتا ہوا قرآن ہی جواب دے گا نا. سوال جب خاموش قرآن سے ہوا ہے تو جواب بولتا ہوا قرآن ہی دے گا. اور اگر آپ کے ہاضموں پر گراں نہ گزرے، میں عزیزان گرامی ذرا پڑھنے کا عادی ہوں اس طرح کا، اگر آپ کے بات ہمیشہ معصوم کی کروں گا، ٹریک کے معصوم سے کبھی ہٹتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی کچے ہاضموں کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال معصوم سے ہوا ہے، اگر براہ راست کوئی اللہ سے کرتا تو اللہ بھی وہی جواب دیتا جو معصوم نے دیا ہے. جب معصوم سے یہ سوال ہوا کہ جسے اللہ چاہے ہدایت دے، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، تو کوئی سوال کرے کہ ہمیں اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی تو پھر ہم کیا کریں، ہم کیوں جہنم میں ہیں. تو معصوم نے کہا دیکھو بات یہاں یہ ہے جو جتنی ہدایت مانگتا ہے اسے اتنی ہدایت ملتی ہے. یعنی جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اس کو ملے گی، اور علی اللہ کی ہدایت کا ایک خزانہ ہے. تو آج سوال ہوتا ہے کہ سارے ہمارے بھی اپنے بچے بھی سوال کرتے جب اتنے فضائل ہیں تو پوری دنیا محب علی کیوں نہیں بن جاتی. تو جو جتنا علی مانگے گا اسے اتنا علی ملے گا. عزیزان گرامی، تو اللہ نے ایک لفظ رکھ دیا، اہدنا الصراط والمستقیم. یہ میں تقریر غالباً کر چکا ہوں، لیکن جو حضرات نہیں ہیں ان کے لیے میں ایک ربط باندھ رہا ہوں. اللہ نے ایک لفظ رکھ دیا اہدنا الصراط والمستقیم، کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، یعنی اے پروردگار ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. اور یہ 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. یعنی 5 نمازوں میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم فکر. یہ صراط مستقیم آخر ہے کیا؟
جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. تو پیغمبر نے کہا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب 72 فرقے ہی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. واہ بھائی واہ، فکر 72 فرقے ہی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. 73 فرقے، تو یعنی 73 فرقے، 73 فرقوں کی صراط مستقیم الگ ہے. جب سب کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اور فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، تو کیا سب کی صراط مستقیم الگ ہے کیا؟ تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ صراط مستقیم کا جب جواب دیا جاتا ہے تو اکثر عام فہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ. صراط مستقیم اللہ کا راستہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں. صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں. میں نہایت ٹھہر کے کوئی خطابت سنانے نہیں آیا، میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجمع ماشاءاللہ میرے برادران اہل سنت کی تعداد بھی یہاں کثیر ہے، تو میں چاہتا ہوں کوئی فکری گفتگو کروں. عزیزان گرامی، تو میں یہ کہتا ہوں صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. اگر آپ نے قرآن جھولنے کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھا ہو، اگر توجہ کے ساتھ پڑھا ہو تو پھر اس میں یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے. صراط مستقیم لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمتیں ہیں. صراط مستقیم جو ہے وہ لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. اب صراط مستقیم میں کیا کیا ہے، اور تمام فرقوں سے عالم اسلام سے آپ صبح فجر پڑھیں تو علماء سے سوال کیجئے گا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ کیا کیا، صراط مستقیم میں کیا کیا آتا ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا تو میں کہتا ہوں ابلیس سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. یعنی ابلیس کو پتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ابلیس کو یہ معلوم ہے کہ صراط مستقیم، اگر کسی کو نہیں پتا تو حضرت ابلیس سے پوچھو کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو عام فہم یہی جواب آئے گا کہ نماز جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، روزہ صراط مستقیم ہے، حج صراط مستقیم ہے، زکوٰۃ صراط مستقیم ہے، جہاد صراط مستقیم ہے. سب یہی جواب دیں گے. تو ابلیس نے کیا کہا تھا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. دیکھو اللہ ہے غنی، اللہ غنی ہے، اور غنی اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال بہت ہو. غنی اسے نہیں کہتے، غنی اسے کہتے جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جو کسی کا محتاج ہی نہ ہو. غنی اسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی، تو شیطان نے کیا کہا کہ میں بہکاؤں گا، بہکاؤں صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹاؤں گا. اور لوگ کہہ رہے ہیں نماز بھی صراط مستقیم ہے، روزہ بھی صراط مستقیم ہے، حج بھی صراط مستقیم ہے. تو میرا یہاں ایک سوال ہے، پاکستان بننے سے اب تک مسجدیں بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ جس محلے میں 2 مسجدیں تھیں وہاں 4 مسجدیں ہیں، جہاں ایک مدرسہ تھا وہاں 3 مدرسے ہیں. تو یہ تو تعداد تو بڑھ رہی ہے، حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور امیروں کے گھروں پہ لائن لگا کے بتایا جا رہا ہے زکوٰۃ دینے والے لینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں تو بڑھ رہی ہیں، تو بہکا کس کو رہا ہے؟ سوال تو یہاں یہ بنتا ہے. اس نے کہا تھا میں تو بہکاؤں گا،
میں تو دور کروں گا. تو یعنی یہ پتا چلا صرف نماز صراط مستقیم نہیں, صرف روزہ صراط مستقیم نہیں, صرف حج صراط مستقیم نہیں, صرف جہاد صراط مستقیم نہیں, صرف زکات صراط مستقیم نہیں. شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں بہتاؤں گا تو آج کوئی نماز سے نہیں روکتا, آج کوئی روزے سے نہیں روکتا, ایک ہی صراط مستقیم سے تو روکا جاتا ہے, حسین کے ذکر میں نہ آنا, علی کی ولایت کو نہ ماننا. ایک ہی تو ایک ایسا ذکر ہے کہ جس پر بہکایا جاتا ہے, بس اب وہ فیصلہ خود کرے. جو اس ذکر میں آ گئے وہ ابلیس سے دور ہے. صلوات پڑھنا بلند آواز کے ساتھ. تو پروردگار عالم ہمیں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک سوال اور کر رہا ہوں, یہ بھی آپ جوانوں کی تائید کے لیے, کیونکہ یہ جملے آپ لے کر جائیں آپ کو انشاءاللہ مدد دیں گے. صراط المستقیم کے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا. اب یہاں کوئی مسجد بنائے اور کہے کہ میں چندہ کر رہا ہوں, مسجد بنا رہا ہوں, مجھے چندہ دو, چندہ کلیکٹ کرے, اور اچانک ایک غیور صاحب ثروت کہے کہ دیکھو اللہ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, ایک طور طریقہ مسلمانوں سے مدد لینی چاہیے, لیکن میرا دل مطمئن نہیں, میرے پڑوس کی مسجد کے لیے تم چندہ اکٹھا کرو, میں تمہیں ایک حساب سے ہی مال دے رہا ہوں, تم میرے پیسوں سے مسجد بناؤ اور میرا نام بھی نہ لو. تم مسجد سارے کا سارا خرچہ میں اٹھانے کو تیار ہوں, لیکن تم چندہ نہ کرو. اس کے بعد بھی وہ ضد کرے, نہیں بھائی میں چندہ بھی کروں گا, تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں, اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. اب روک کے جملہ کہوں, علی نے کہا تھا پورا قرآن مجھ سے لے لوں, یہ بھی کاتب وہ بھی کاتب, علی نے کہا تھا مجھ سے لے لوں. میں نے جملہ کہا ہے عزیزان گرامی. تو پھر مثال کا ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ کو اس یعنی کہ حجرے میں آنا ہو مجلس اعزا کے لیے, اور آپ کسی اور شہر سے آئیں, آپ کو مکمل راستہ نہیں پتا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ بتائے, کوئی آپ کو یہاں بتا رہا ہے, کوئی وہاں بتا رہا ہے, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سید لیاقت علی شاہ کی رہائش گاہ کو جانتا ہوں, میں لے کے چلتا ہوں, تو آپ اس کے پیچھے جائیں گے یا ادھر ادھر جائیں گے؟ جس کو معلوم ہو اس کے پیچھے جائیں گے. تو نبی نے یہ کہا تھا من کنت مولا, میں جس کا سربراہ ہوں. اور منبر پر بیٹھ کے علی نے بھی یہ کہا تھا ادھر ادھر صراط مستقیم کو تلاش نہ کرنا, انا صراط المستقیم. علی نے کہا تھا میں صراط مستقیم ہوں. تو جنہوں نے علی کو چھوڑا وہ تقسیم ہو گئے, جنہوں نے علی کو چھوڑا وہ تقسیم ہو گئے. راہ گمگشتہ کے سوار ہم سے پوچھتے ہیں کہ علم دکھاؤ, مجلس دکھاؤ. عزیزان گرامی, تو کل میں نے جو گفتگو کی تھی اس کو آگے بڑھاتا ہوں. هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. کہ اس نے 6 دنوں میں کائنات بنائی. وہ میں بتا چکا, اشارہ حسی یا اشارہ عقلی. اشارہ حسی بھی ہم اسے نہیں کر سکتے, عقل میں وہ آتا نہیں, یہ کل میں کہہ چکا ہوں عزیزان گرامی. پھر بھی علی کہہ رہے کیفا ہوا, وہ کیسا. عزیزان گرامی, تو پروردگار عالم فرما رہا ہے, یعنی کہ اپنا وجود بتا رہے کہ میں نے یہ سب کچھ خلق کیا. پہلے تو اس بات سے یہ پتا چل گیا کہ ہر چیز عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کسی بھی چیز کی خلقت کے لیے کوئی ایجاد کرنے والا ضروری ہے. بغیر خالق کے کوئی چیز خلق نہیں ہوتی, یعنی خلق کرنے کے لیے
کوئی خلق کرنے والا ضروری ہے. اور اگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا منطقی فلسفی بحث میں جاؤں تو پھر کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے. یا علت ہوتی ہے یا معلوم ہوتا ہے. اور اللہ منطقی بحث ہے یہ, آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ ہے علت تامہ, اللہ ہے علت تامہ, اور علت تامہ کے لیے شرط یہ ہے جو علت کو ثابت کرنے والے ہوں وہ بیک وقت اس کے ساتھ ہی ہوں. یعنی کہ پروردگار عالم جو ہے وہ علت تامہ ہے, اور علت تامہ کے لیے ضروری یہ ہے اللہ ہے مسبوق بالغیر, مسبوق بالغیر, اور جو اس کو ثابت کرنے والے ہیں وہ ہیں مسبوق بالعدم. اور مسبوق بالعدم کا مطلب یہ ہے جن سے پہلے نہ ہونا نہ ہو. جن سے پہلے نہ ہونا نہ ہو. اب ہم سے نہ پوچھو وہ کب سے ہے, ہم سے نہ پوچھو کہ وہ کب سے ہے, یہ سر ہیں, ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے. تو امام سے پوچھا گیا نا کہ امام جب کچھ بھی نہیں تھا, لم یزل متفردا بوحدانیتہ, جب وہ اپنی انفرادیت میں تنہا تھا, جب وہ اپنی تنہائی میں تنہا تھا, لم یزل متفردا بوحدانیتہ ثم خلق محمدا, صلوات علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کچھ بھی نہیں تھا, وہ تھا تو آپ کہاں تھے؟ تو امام نے کہا کہ ہم اس کے علم کی ذات میں ڈوبے ہوئے تھے, ہم اس کے علم میں تھے, اور العلم ذات ہی, علم ہی اس کی ذات ہے. عزیزان گرامی, العلم ذات ہی, علم اس کی ذات ہے. تو مولا نے بتایا عزیزان گرامی. تو پھر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا انسان کو پروردگار نے عقل دی ہے. پروردگار نے کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ یہ جو امانت الہی ہے, اور یہ ظالم جاہل کیوں ہوا؟ مثال میں ایک اور بھی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا یہاں آپ سب کے ساتھ خطاب ہے, لیکن کہوں کہ میرا یہاں کوئی ایک کام کر سکتا ہے تو پورا مجمع خاموش رہے, کوئی ایک اٹھے اور کہے ہاں مولانا میں آپ کے لیے حاضر ہوں. میں کہوں گا پکا یہ کام کر سکتے ہو؟ تو وہ کہے ہاں وعدہ کرتا ہوں میں کروں گا, اور وہ کام نہ کرے یا اس کام سے غافل ہو جائے یا اس میں اتنی سکت ہی نہ ہو, تو پھر میں کہوں گا نا کیوں خود پہ ظلم کیا, کیوں بولا کہ میں کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر انسان نے وہ امانت اٹھائی ہے تو اس سے غافل نہ رہے. ہاں وہ کام ملا ہے. اس امانت ایک ہے عقل, اس میں عقل بھی ہے اور اختیار بھی ہے, عقل بھی ہے, عزیزان عقل بھی ہے, اختیار بھی ہے, اور قوت نفسانی بھی ہے. لیکن اگر اس کی باطنی تفسیر میں دیکھا جائے, کیونکہ قرآن کے کچھ ظاہری مفاہیم ہے, کچھ باطنی مفاہیم ہے, تو باطنی مفاہیم میں یہ گراں قدر امانت ولایت علی ہے, کیونکہ اول عقل بھی ولایت ہے. عزیزان گرامی اول عقل بھی ولایت ہے. تو پھر سے میں اس لیے یہ جملے دہرا رہا ہوں, اور اگر میں اپنی کہی ہوئی بات دوبارہ دہراؤں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. تو میں نے عزیزان گرامی کیا کہا تھا کہ پروردگار عالم کی گراں قدر امانت ہے, وہ ہے ولایت, یعنی کسی کی سربراہی, کسی کی سربراہی خود. کیونکہ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا, میں بھی ایمان والوں کا ولی ہوں. پھر اللہ نے ایک اور ولایت بتائی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ اللہ ولی, رسول ولی,
اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے. میں آپ کو وہ جو تمہید باندھی تھی جملے بھولیے گا نہیں, میں ملاتا ہوں. اللہ ولی, رسول ولی, اس کے بعد وہ ولی کہ جو حالت رکوع میں زکات دے. یعنی کہ منصب ایک ہے, منصب ایک ہے اور ولایت رکھنے والے تین ہیں. منصب ایک ہے, ولایت رکھنے والے تین ہیں, ایک اللہ, رسول اور علی. اور ولایت واحد وہ عہدہ ہے, اللہ اپنی صفت میں, اور صفت الگ, یہ ولایت ایک ایسا عہدہ ہے جو اللہ خود بھی کہہ رہا ہے میں بھی ولی ہوں. اب مجھے بتاؤ, اللہ تمہارا دوست ہے یا حاکم؟ اللہ تمہارا مالک ہے یا دوست؟ عزیزان اکرام, یہ سوال کیا ہے میں نے. رسول آپ کے حاکم ہے, سربراہ ہے, لیڈر ہے, رہنما ہے یا دوست؟ آج تک کسی صحابی نے تو جرت نہیں کی, کسی صحابی نے جرت نہیں کی کہ محمد میرے دوست ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے معنی دوستی کی ہے. کتنی جرت. اور اگر میں یہ کہوں کہ انگریزوں سے ہی آپ سیکھ لیجئے, کہ انگریزوں سے ہی سیکھ لیجئے کہ پرانے زمانے میں جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو بڑے بڑے وڈیرے جب اپنے بچوں کو برطانیہ بھیجتے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے تو وہ کہتے تھے میرا بچہ ولایت پڑھنے گیا ہے. انگریزوں نے یہ لفظ لیا, وہ جانتے تھے عربی میں ولایت کا مطلب ہے سربراہی, حکمرانی, کیونکہ آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہمارے پاس ولایت ہے, یعنی ہمارے پاس حکمرانی ہے. انگریز تو ولایت کا ترجمہ حکمرانی سمجھا, یہ کم عقل نہ سمجھ سکے. اور اگر آپ راضی بیٹھیں سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کرو. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے, یہ جو یہودی ہیں یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں. کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ موت کی تمنا کرتا ہے, وہ شہادت کے عالم میں فزت و رب الکعبہ کا نعرہ لگائے تو وہ ولی ہے, جو بھاگ جائے وہ ولی نہیں ہوتا. جو موت کے ڈر سے بھاگ جائے وہ ولی نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی, اہدنا الصراط المستقیم, علی نے کہا میں صراط مستقیم ہوں, یعنی کہ میں ہی وہ اللہ کا نمائندہ خاص ہوں. تو عزیزان گرامی, آج سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں, اللہ سے محبت کر رہے ہیں, اسی لیے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن سوال یہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں, یا وہم و گمان میں ہو؟ معیار محبت خدا کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی سند ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہو کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی ہو تو بتائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کس فردن کوئی یہ کہہ نہیں سکتا. صرف ایک صاحب صراط مستقیم ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, خیر فرار ہوگا. اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, کسی کے پاس سند ہو نہ ہو, ہمارے پاس سند ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. تو کوئی اعتراض کرے گا بھائی آپ سے بھی تو اللہ محبت کر نہیں رہا نا, آپ کے پاس بھی تو اپنے لیے دعویٰ نہیں ہے,
علی کے لیے دعویٰ ہے، علی کے لیے دعویٰ ہے، علی کے لیے دعویٰ ہے، اپنے لیے آپ ہی ثابت کرے تو ہم بصد فخر کہیں گے رسول نے کہا تھا احب الحسین احب اللہ، کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو بھائی ہمارے پاس سند ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بتا سکیں ہیں یا سارت الحسین لبیک یا حسین یا سارت الحسین لبیک یا حسین یا سارت الحسین لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ عزیزان گرامی، ایک ولایت، ایک معنی یہاں دوست کی گڑبڑی کی جاتی ہے، اور ایک امر کے لیے بھی معنی گڑبڑ کی جاتی ہے، صاحب امر کے لیے۔ اب میں ذرا یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے تشریف لائیں تاکہ مومنین کو جگہ ملے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جوانوں سے گزارش ہے عزیزان گرامی، ایک ولایت کے لیے میں سمجھا چکا، دلیل بھی دے چکا۔ اب آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جب ولایت کے عہدے کا ذکر کیا تھا تو سب سے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا کہ میں ولی ہوں، پھر رسول ولی ہے، میں ولی ہوں، پھر رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جہاں لفظ ولایت میں پہلے خود کا اعلان کیا، لفظ اطاعت میں بھی پہلے خود کا اعلان کیا، یعنی اگر ولایت میں بھی مراد سربراہ علی ہے تو یہاں اولی الامر سے مراد بھی علی ہوگا، اولی الامر سے مراد بھی علی ہوگا۔ لیکن آج کل بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر صاحب امر سے مراد ہے حکمران، صاحب امر کی کیا بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ صاحب امر کی اطاعت کرو۔ یہ کہتے ہیں صاحب امر کون ہے؟ وقت کا حکمران، وقت کا حکمران۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ امر کس پر نازل ہو رہا ہے اور کون لا رہا ہے؟ فکر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ امر لے کے آ رہے ہیں اور صاحب امر کو دے رہے ہیں، ملائکہ امر لا رہے ہیں، ملائکہ امر لا رہے ہیں۔ تو کسی امام کعبہ کے رومال پہ کوئی ملک آیا ہے کیا؟ کسی بھی حکمران کوئی دعویٰ کرے، اللہ کہہ رہا ہے اولی الامر وہ ہے کہ جس پہ امر ملائکہ لا رہے ہیں، امر ملائکہ دیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اولی الامر جو ہے تمہاری نظر میں حکمران ہے، تو کس حاکم کے اوپر ملک آیا؟ ایک ہی بار ملک آتا ہے، وہ بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک ہی بار آتا ہے، وہ بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے اور انہی کے درمیان اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور امر نازل اسی لیے ہو رہا ہے تم سمجھ سکو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی امر کے ذریعے اس کی قدرت، اس کی حکمرانی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے امر کے ذریعے حکمرانی ثابت ہوتی ہے، وہ کس کی بتا رہا ہوں؟ امر اسی لیے نازل ہو رہا ہے تم سمجھ سکو اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ یہ عام انسان نہیں،
امر اس لیے نازل ہو رہا ہے تم یہ سمجھ سکو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو کہیں گندم کی فصل ہے اللہ کا امر ہے, کہیں چاول کی فصل ہے اللہ کا امر ہے, کہیں بچہ مرد پیدا ہو رہا ہے اللہ کا امر ہے, کہیں عورت پیدا ہو رہی ہے اللہ کا امر ہے, کہیں عزیزان گرامی زندگی مل رہی ہے اللہ کا امر ہے, کہیں موت آ رہی ہے اللہ کا امر ہے. تو میرے بالغ پتہ کیسے چلے تو زمین پہ آتا نہیں عقلوں میں سماتا نہیں, زمین پہ آتا نہیں عقلوں میں سماتا نہیں, ہمیں کیسے پتا چلے؟ یہ سارے کام امر کے ذریعے تو کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اسی لیے تو ذوات مقدسات کو میں نے صاحب امر بنایا ہے. جب چاہے مرد کو عورت بنا لے, عورت کو مرد بنا لے. عزیزان گرامی یہ عقل انسانی کو جھنجھوڑنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن آل محمد سے قرآن لیا جائے تب سمجھ آئے نا. اور ہمارے یہاں تو تفسیر بالرائے کی گنجائش ہی نہیں ہے, نہ ہمارے یہاں کوئی قیاس کی گنجائش ہے. جہاں قیاس آ گیا بس. عزیزان گرامی یہ قُلْ لَا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ کہ کہہ دو نبی کہ میرے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں. تو پھر امام نے کہا اس سے کہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی حق ہے. ہمارے پاس جو علم غیب ہے اس پہ بھی شک کرنے والا کافر ہے, لیکن فرق یہ ہے اس کے پاس ذاتی ہے. اس کا علم غیب جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے, ہمارے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے. اگر اس کا دیا ہوا نہ ہو تو ہمارے پاس بھی نہ ہو. اب چونکہ ہمیں دیا ہے تو کہتے پھرو نہیں یہ کیا ہے, ایسا نہیں ہے یا ہے, تو پھر کہتے پھرو. لیکن اللہ نے بھی کھول کے, لیکن اللہ نے بھی کہا تھا کہ جو فسادی ہوتے ہیں, جو فساد امت میں پھیلانا جانتے ہیں, وہ فقط اور فقط متشابہ آیات کا سہارا لیتے ہیں. صلوات پڑھیں نا بلند آواز سے. مولا سب کو سلامت رکھے, سب کو چادر زہرا کے حصار میں رکھے. جس محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں میں آپ سے راضی جا رہا ہوں. عزیزان گرامی جوانوں کی جوانیوں کو صدقہ علی اکبر کا پروردگار ہمیشہ طول عمر بابرکت عطا فرمائے, سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعائیں دے رہا ہوں عزیزان گرامی, کیونکہ بہت خوبصورت آپ نے سنا کہ پروردگار عالم بار بار اشارے کر رہا ہے, لیکن اگر عقل کا استعمال کیا جائے تو پھر یہ باتیں آسان ہو جاتی ہیں. اور عقل استعمال ہوتی ہی تب ہے جب آل محمد کے پاس ہو, جب آل محمد کے دامن کے ساتھ متمسک رہیں گے تو عقل پتہ چلے گی. کسی اور کا فرمان دکھاؤ کہ کسی اور نے کہا ہو الحجت بین العبد والمعبود هو العقل. عزیزان گرامی تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. پیغمبر نے کیا کہا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ, کہ 73 فرقے 72 جہنم میں ایک جنت میں, تو 72 کی صراط مستقیم الگ ہو گئی نا. دیکھو ایک کس کو کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم علی ہے, اور ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ کوئی کافر ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیونکہ بہتان لگانے والا وہ خود کافر ہوتا ہے. عزیزان گرامی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, یہ ہمارا ہی خاصہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ کہا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صاحب اسلام ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. ایک نقطہ دیا ہے لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو, وہ صاحب اسلام ہے. صاحب ایمان الگ بات ہے, صاحب ایمان ہونا الگ بات ہے. تو عزیزان گرامی جب کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم تو علی نے کہا نا انا صراط مستقیم, انا صراط مستقیم. تو شاید علی پر تمہیں بھروسہ نہ ہو تو ایک روایت آپ کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. اور سلام کرنا صحابہ کرام پر, کیونکہ صحابہ کرام کی بدولت تو یہ روایتیں آئی ہیں ہمارے پاس. صحابہ کرام نہ ہوتے تو یہ آیات تو یہ روایات ہمارے پاس پہنچ نہیں سکتی تھی, ان کی بڑی محنتیں ہیں.
تو انہی اصحاب کی روایات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہے صراط مستقیم کیا ہے. رسول نے بٹھا دیا, رسول نے بٹھا دیا. پھر سوال کیا, بٹھا دیا. پھر سوال کیا, بٹھا دیا. اب جیسے ہی علی مسجد میں داخل ہوئے پیغمبر نے کہا اب پوچھو صراط مستقیم کیا ہے. ادھر علی کا فقط دعویٰ نہیں تھا, ادھر رسول نے بھی کہا تھا کہ علی صراط مستقیم ہے. رسول کا بھی یہی فرمان تھا کہ علی وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کا دامن اگر پکڑو گے تو گمراہ نہ ہوگے. جس کا دامن اگر تم پکڑو گے تو گمراہ نہ ہوگے. اور رسول جو دے اسے لینا ہے, رسول جس سے انکار کرے اس سے رک جانا ہے. اور کوئی چیز رسول دے مسلمان اسے نہ لے, جو رسول دے مسلمان نہ لے, وہ فیصلہ آپ کریں وہ خود کیا ہے. اور رسول جسے منع کرے اور وہ لوگ کرتے جائیں, نافرمان بھی ہوئے, منافق بھی ہوئے, جو بھی کہہ دو وہ سب ہوئے. عزیزان گرامی, کیوں؟ کیونکہ رسول دے رہا ہے, لے نہیں رہے. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رسول نے منع کیا تھا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رسول نے منع کیا تھا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رسول نے منع کیا تھا. ان کی فہرست الگ ہے, ان کی فہرست الگ ہے. فی الحال تو ایک ہی بات بتاتا ہوں, ہمیں تو بس اتنا پتا ہے نبی غدیر میں علی دے رہا تھا. اب جنہوں نے لیا ان سے سوال نہیں ہوگا, جنہوں نے نہیں لیا وہ فیصلہ کرے کہ رسول دے رہا تھا, نافرمانی کس کی ہے. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی, مل کے نعرہ حیدری. عزیزان گرامی, اب مجھے بتاؤ کہ رسول دے, اب رسول دے اور لوگ نہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی منافق ہو جاتے ہیں. اچھا رسول کچھ دے ہم نہ لیں یہ بڑا گناہ ہے, یا رسول کچھ مانگے اور یہ نہ دے وہ بڑا گناہ ہے؟ فکر کریں عزیزان گرامی, جو رسول دے یہ نہ لیں تو منافق ہو جائیں, اور رسول کچھ طلب کریں اور نہ دیں, ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ خود ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ رسول نے کیا کیا مانگا تھا. رسول نے کیا کیا مانگا تھا اس کی فہرست بھی بالکل الگ ہے, لیکن ایک چیز تو قرآن میں ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اقربا سے مودت کرو. علماء بیٹھے ہوئے تائید کریں گے, محبت الگ ہے, مودت الگ ہے. اور مودت کی عربی میں مثل دی جاتی ہے, مثال دی جاتی ہے, السمک فی الماء, مچھلی پانی میں, مچھلی کو پانی سے نکالیں گے تو مر جائے گی, تڑپ تڑپ کے مرے گی, ایسے بھی نہیں مرے گی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے آل محمد کے ساتھ, اقربائے محمد کے ساتھ اتنا جڑے رہو, کوئی تمہیں جدا کرے تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤ, ان کو چھوڑو نہیں. تڑپ تڑپ کے مر جاؤ, آل محمد کو چھوڑو نہیں. چلے چھوڑنا تو ایک اور بات ہو گئی, لیکن اگر قتل پہ ہی آمادہ ہو جائیں, اللہ مانگے مودت اقربائے رسول کی, اور لشکر پہ لشکر اسی کے پیارے نواسے کو قتل کرنے کے ارادے سے آ جائیں. اور وجہ قتل کیا؟
तुम्हारे बाबा का बोझ। अल्लाहु अकबर। मैं बहुत डर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि मसाइब बहुत सख्त होते हैं हमारे लिए। लोग अक्सर सुन तो लेते हैं, लेकिन कभी उलमा बैठे तायीद करेंगे, लेकिन हमारे दिल से भी कोई पूछे कि हम पढ़ते किस तरह हैं। पढ़ना कोई आसान बात है, किताबें हमारे सामने होती हैं, कलेजा हमारा भी फटता है, लेकिन जब्त करके सुनाना भी है, जिम्मेदारी है ना। अली का एक पोता था, नाम अली अकबर था। अली का एक पोता था, नाम अली अकबर था। इतना मारिफत इमाम में काबिल था, इतना मारिफत इमाम में काबिल था। हुसैन सफर पे जा रहे थे, अचानक गर्दन, घोड़े की गर्दन में बाहें डाली और हुनूदगी में हुसैन गए। हातिफ गैबी की आवाज आई, हुसैन का काफिला शहादत की जानिब बढ़ रहा है और मौत हुसैन का ताक़ुब कर रही है। हुसैन उठे और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा, बाबा ये तो कलमा इस्तरजा है, ये तो मुसीबत में पढ़ा जाता है। कहा, बाबा खैर तो है। कहा, बेटा मैंने हातिफ गैबी की यही आवाज सुनी। तो कहा, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा, हम ही तो हक पर हैं। तो अली अकबर ने कहा, बाबा अगर हम हक पर हैं तो मौत अकबर पे आ जाए या अकबर मौत पे चला जाए, अकबर को इससे परवाह नहीं है। अजरकुम इल्लल्लाह, अजरकुम इल्लल्लाह। मैं बहुत जब्त कर रहा हूँ अपने आप पे अज़ीज़ान गिरामी। करबला के मैदान में अली अकबर ने किसी मरहले में ये नहीं कहा मेरा बाबा तना रह गया, एक जुमला का, बाबा मेरा इमाम तना रह गया। मारिफत इमाम देख रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मेरा इमाम तना रह गया। बाबा आपकी अब ये हालत देखी नहीं जाती, बाबा बाबा मुझे मौत की इजाजत देना मेरा बाबा, मैं आपके लिए जिहाद करूं। इधर कलेजा संभालना जुमला कहने लगा हो। हुसैन ने कहा, अकबर मैं तो इजाजत दे दूं, लेकिन तेरी दो माएं हैं, एक जिसने जना लैला और एक ज़ैनब। लेकिन अकबर ज़ैनब से इजाजत दिलवाना ये हुसैन का काम है, लैला से गुफ्तगू तुम करोगे। जैसे ही बाप और बेटे को साथ आता हुआ देखा, ज़ैनब ने कहा, भैया मैं समझ गई, भैया मैं समझ गई। इस वक्त ज़ैनब फकत ये चाहती है कि मेरा हुसैन बच जाए। जैसे ही माँ के खेमे के करीब आए, कहा, अम्मा अकबर का सलाम। कहा, बेटा कैसे आना हुआ? फरमाते, अम्मा मेरी जिंदगी की 18 बारें गुजर गई, कुछ नहीं मांगा। अम्मा पहली और आखिरी मर्तबा मांग रहा हूँ, मुझे मरने की इजाजत दे दे। कहा, बेटा इजाजत दी, लेकिन एक मेरी नसीहत और वसीयत पूरी कर। कहा, अम्मा बताओ क्या ख्वाहिश है आपकी? कहा, मैंने तेरे लिए लिबास बनवाए थे, एक जोड़ा पहन के मुझे चल के दिखा, मैं देखूं जवानों की माएं, जवानों की खुशियां। अजरकुम इल्लल्लाह। मेरे अजीज अली अकबर अब विदा हुए, माँ से विदा हुए, लेकिन बाप से विदा करना बहुत मुश्किल था। हुसैन ने कहा, अकबर मुझे मुड़ मुड़ के देखना सही। कहा, बाबा अगर भेज नहीं सकते थे तो इजाजत क्यों दी? कहा, काश तेरा भी कोई बेटा होता, अली अकबर जैसा बेटा होता, मैं तुझसे पूछता। हाँ मेरे अलम तबलाना जब मैं कहूंगा। अजीजान गिरामी, अकबर चले और बड़ी शुजाअत की जंग की, लेकिन हुसैन फौरन लैला के खेमे में आए और कहा, लैला एक मर्तबा अकबर फिर देखना है, तू माँ है तो आकर अकबर फिर दिखा दे। जैसे ही अकबर आए, कहा, बाबा आपने मेरी जंग देखी,
آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا، تم نے تو جعفر کی یاد دلا دی، تم نے تو علی کی یاد دلا دی۔ کہا بابا اگر چند گھونٹ پانی کے ہو جاتے تو میں ان کو بتاتا، چند گھونٹ پانی کے ہو جاتے۔ تو میر انیس کہتا ہے کہ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو ایک مشکیزہ کئی بار الٹ کرنے کا، ایک مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میری زبان میں رکھ۔ جیسے ہی زبان کو رکھا کھینچ کے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ میرے عزیزوں کا بیٹا جا، تجھے ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ لیکن اچانک جاتے ہوئے علی اکبر نے حسین کے کان میں کچھ کہا۔ علی اکبر گئے، حسین رونے لگے۔ زینب آگے کہتی ہے بھیا میرے علی اکبر نے تم سے کیا کہا؟ کہا زینب نہ سنو، برداشت نہیں ہوگا۔ کہا بھیا تجھے میرے حق کی قسم بتا اکبر نے کیا کہا؟ کہا زینب دستور زمانہ ہے، جب بوڑھا باپ مرتا ہے جوان بیٹوں کو وصیتیں کرتا ہے۔ کربلا کا دستور بدل گیا زینب، جوان بیٹا باپ کو وصیت کر کے، جوان بیٹا باپ کو وصیت کر کے گیا۔ ختم ہوئی تقریر، علی اکبر میدان میں آئے، کسی نے نیزہ مارا۔ کہا بابا میں گر گیا۔ اب اصل روایت سنا رہا ہوں، مدینہ سے مدینہ تک بالآخر حسین نے کونیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ کہا اکبر مجھے آواز دے، میرا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ ارے کسی نے میرا اکبر دیکھا؟ علماء کہتے ہیں سجر بن قیس نے کہا تجھے اکبر دکھاؤ؟ کہا میرے بیٹے کا پتہ دے۔ اس نے حسین کو دھکا دیا۔ حسین پہنچے اور کہا اکبر بابا کا سلام۔ علی اکبر نے جواب سلام دیا۔ کہا اللہ کرے غریب ہی کوئی نہ ہو، پہلے جب سلام کرتا تھا دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، آج ایک ہاتھ کے ساتھ سلام۔ کہا بابا برداشت نہیں ہوگا۔ کہا میں ابراہیم نہیں میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اب جو ہاتھ ہٹایا کہا اکبر جس نے برچھی ماری اس نے نکالی نہیں۔ کہا بابا آپ کی قسم میرے سینے پہ توڑ کے گئے۔ کہا اکبر کیسے نکالوں؟ کہا بابا اس برچھی کے 3 منہ ہیں، تو میری پسلیوں میں پھنس گئے۔ بابا برچھی نکال لی ہے، اپنا زانو میرے سینے پہ رکھو، اب برچھی کو زور دو۔ اب جو زور چلا جوان کا کلیجہ حسین کے سامنے، کہا بنی ہاشم کے بچوں پورے بغم سے جوان کا لاشا نہ اٹھے گا۔ ماتم حسین، ماتم اکبر۔